ہم نے حصول برکت کے لیے قرآن پاک کو بہت ہی آسان کر دیا، تو ہے کوئی قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الظہیر قرآن اکیڈمی۔ ناظرین، ہم نے پچھلے سبق کے اندر حروف مفردات جو تھے، حروف مستعلیہ، ان کے مخارج ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھے تھے۔ آج میں نے بچوں کو اکٹھا نہیں کیا کیونکہ یہ سبق تھوڑا سا لازم تھا۔ میں نے کہا چلو آپ کو ناظرین کو ویسے جو ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں ان کو میں ویسے ہی پڑھا دوں۔ تو یہ بالکل ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو آپ نے لیسن 1 اور 2 کے اندر جو آپ نے سیکھا تھا 3 کے اندر، تو یہ ان کا ایک مجموعہ ہے۔ ان حروف کو کہتے ہیں حروف مرکبات۔ اکیلا اکیلا جو حرف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفرد، اور جب وہ آپس میں مل جائیں، 2 ہو جائیں یا 3 ہو جائیں، ان کو کہتے ہیں مرکبات۔ اکیلا مفرد ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ سیم اسی طریقے سے ابھی یہ مرکبات آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو مرکبات جو ہوتے ہیں نا، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں اسکرین پہ لکھا ہوا حروف مرکبات، ٹھیک ہے۔ جب اکیلا ہو اس کو مفرد، جب مل جائیں، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، تو اس کو کہتے ہیں حروف مرکبات۔ تو ان کو جب ہم نے پڑھنا ہے تو آپ نے ایک چیز ذہن کے اندر رکھنی ہے، وہ کیا کہ جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا الف سے لے کے یا تک، ان کے اندر میں نے 15 حروف ایسے بتائے تھے جن کے ساتھ مد تھی۔ یہ دیکھیں اسکرین پہ میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں نوٹس کے اندر۔ یہ دیکھیں، یہ ہے جیم۔ جیم آپ کو نظر آ رہا ہے، جیم کے ساتھ میں چھوٹا سا جیم لکھا ہوتا ہے، چھوٹا سا جیم لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک مد ہوتی ہے۔ وہ جو مد ہوتی ہے، یہ جو حروف ہے نا مد والے، یہ 15 ہیں، اور الف والے جو ہیں وہ ہیں تقریباً 12، 15 اور 12، ٹھیک ہو گیا۔ 2 حروف ایسے تھے جن کے ساتھ نہ الف تھا نہ ہی مد تھا۔ تو وہ جو مد والے حروف ہیں، الف والے حروف ہیں، وہ آپ کے ذہن کے اندر ہونے چاہیے اور آپ نے ان کو زبانی یاد رکھنا ہے، کیونکہ جب ہم حروف مرکبات پڑھیں گے تو اس کے اوپر آپ نے وہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہاں پر مد آ رہی ہے، یہاں پر الف ہے، کیونکہ مرکبات کے اندر واضح نہیں لکھا ہوا، چھوٹا کر کے نہیں لکھا ہوا۔ جس طریقے سے حروف مفردات کی پہلی ترتیب تھی، پہلا جو لیسن تھا، اس کے اندر جیسے لکھا ہوا تھا نا، ساتھ چھوٹا سا کر کے، با کے ساتھ چھوٹا با تھا، تا کے ساتھ چھوٹا تا تھا، سا کے ساتھ سا تھا، جیم کے ساتھ چھوٹا سا جیم لکھا ہوا تھا۔ اس حروف مرکبات کے اندر یہ نہیں ہوگا۔ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے خود اپنے ذہن سے دیکھنا کہ کس حروف کے اوپر مد تھی، کس کے ساتھ الف تھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ چلو میں اسٹارٹ کرتا ہوں، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تعارف اور تصویر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی لائن کے اوپر آ جائیں، اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پہلی لائن کے اوپر الف، بالکل آرام سے الف، اس کے آگے دیکھیں لام، الف لام کے ساتھ مد دیکھیں، پچھلے آپ نے کے اندر پڑھا تھا، لام کو ہم نے کھینچنا ہے 5 حرکات کے برابر یا 5 حروف کے برابر، لام الف، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ نے کم از کم بتا دیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں دوسرا بھی لام الف، ٹھیک ہے، لام الف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد با الف، اچھا با کے ساتھ الف تھا، مد نہیں ہے، اس لیے ہم نے با کو کم کھینچا۔ اگر مد والا حروف ہو تو اس کو ہم زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ اس کو لمبا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے جو مخارج ہیں، ہمارا جو تلفظ ہے، ہماری جو ادائیگی ہے وہ بہترین ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔
ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جلدی نہیں کرنی ہے، بالکل آپ نے آرام آرام کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. آگے آگے پر آگے نون، نون کے ساتھ ماد ہے، اس کو بھی لمبا کریں. نون الف، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد تا الف، تا کے ساتھ الف ہے، ٹھیک ہو گیا. دوسری لائن پہ آگے یا الف ثا الف. جب آپ نے یہ حروف پڑھنے ہیں مرکبات، تو جب ایک حرف پڑھ لینا ہے، جب دوسرا حرف پڑھنا ہے تو اس کے بیچ میں ہلکا سا آپ نے رکنا ہے، ہلکا سا اسٹے کرنا ہے. یہ دیکھیں دوبارہ اسی لائن کو یا الف، ہلکا سا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ثا الف، شین الف. شین کو میں نے لمبا اس لیے کیا ہے کیونکہ شین کے ساتھ مد ہے، ٹھیک ہو گیا. جہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے آپ پہلی ترتیب کھولیں، پہلا لیسن کھولیں، وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ شین کے ساتھ مد ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. آگے آگے سین الف، ٹھیک ہو گیا. آگے فا الف، ابھی فا کے ساتھ الف، اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، صرف دو حرکات کے برابر. قاف الف، ٹھیک ہے. آگے ابھی آپ نے جو تیسری اور چوتھی لائن وہ بھی سیم اسی طریقے سے ہے، تو ہم پانچویں لائن پہ چلتے ہیں. یہ دیکھیں پانچویں لائن کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے. اس کو ہائی لائٹ کر دی ہے. اس کو دیکھیں اب یہاں پہ لام اور با ہے، لام کے ساتھ مد ہے، با کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لام کو ہم کھینچیں گے، با کو ہم کم کھینچیں گے. لام با، ہلکا سا بیچ میں اسٹے کرنا ہے، ہلکا سا، ٹھیک ہے. دوبارہ لام با، اگلا کاف با، کاف تا، اگلا کاف تا، کاف فا، تو با. ابھی تو اور با کے ساتھ دونوں کے ساتھ الف ہے، مد ہے، اس لیے ہم نے دونوں کو کم کھینچا. چھٹی لائن پہ آ گئے سین لام. ابھی دونوں کے ساتھ مد ہے، ہم نے دونوں کو 5 حرکات کے برابر کھینچا. آگے شین لام، صاد لام، ضاد لام، فا لام. فا کو کم کھینچا، کیوں؟ فا کے ساتھ الف ہے. آگے قاف لام. آپ کی یہ رفتار ہونی چاہیے، تیزی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. بالکل آپ نے سلولی، آرام کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ لفظ کو اچھے مخارج کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے. ابھی آپ اس طرح کریں، 7ویں اور 8ویں لائن ہے اس کو چھوڑ دیں. جو 9ویں لائن ہے 9 نمبر کے اوپر وہاں پہ آئے، کیونکہ وہ سارے سیم ہی ہیں، سیم ایک ہی طرح آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. 9 پہ آ جائے خو زا حا را. اب یہ سب کے ساتھ الف ہے، مد نہیں، ٹھیک ہو گیا. با را یا را طا را زا را، ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ 10 نمبر لائن پہ آئے با میم. ابھی دیکھیں با کے ساتھ الف ہے، میم کے ساتھ مد ہے، اس لیے میں میم کو لمبا کیا. آگے نون میم. اب دونوں کے ساتھ مد تھی، اس لیے میں نے دونوں کو لمبا کیا. آگے
آرام آرام کے ساتھ بالکل سلولی شائستگی کے ساتھ مخارج کے ساتھ آپ نے سارے مرکبات حروف کو آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جو آگے جو 11 نمبر اور 12 نمبر جو لائن ہے اس کو چھوڑ کے ہم 13 نمبر لائن پہ چلتے ہیں، اس لیے تاکہ ہماری ویڈیو چھوٹی بنے اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو. 13 نمبر لائن کے اوپر آگے آپ کو نظر آ رہا سکیں فا قوف. ابھی فا کے ساتھ الف تھا، قوف کے ساتھ مد تھی، اس لیے ہم نے قوف کو یہاں پر کیا. قوف حروف مستعلیہ بھی ہے، اس لیے اس کو ہم امپورٹنٹ بھی کہتے ہیں. آگے قوف قوف. حروف مستعلیہ کو اپنی ہر حالت میں پور پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کبھی باریک پڑھ دیں یا کبھی موٹا پڑھ دیں، نہیں. جو 7 حروف میں نے پچھلے لیسن کے اندر پڑھائے ہیں ان کو اپنی ہر حالت کے اندر پور پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. آج آگے شین قاف سین قاف عین قاف قاف. ٹھیک ہے ناظرین. ابھی یہ سیم اسی طریقے سے آپ نے حروف مرکبات کو پڑھنا ہے. ابھی آپ اس طرح کریں کہ جو 14 اور 15 اور 16 نمبر جو لائن ہے اس کو چھوڑ کے جو 17 نمبر لائن ہے اس کو پڑھا لیں. وہاں پہ 3 حرف ہیں. پہلے ہم نے 1 پڑھا، پھر ہم نے 2 پڑھے، ابھی 3 حرف کا ایک پورا لفظ آ گیا. ٹھیک ہے. حرف ہے ان کو اپنے حروف مفردات ہی پڑھنا ہے اکیلا اکیلا کر کے، لیکن تینوں کو کیسے پڑھنا ہے وہ آپ دیکھیں کہ آپ کی رفتار کیا ہوگی، آپ کی سپیڈ کیا ہوگی، کس طریقے سے آپ نے حرف کو ادا کرنا ہے. دیکھیں اسکرین کے اوپر لائن نمبر 17 با لام با. دیکھا بھی با کے ساتھ الف تھا، لام کے ساتھ مد تھی. لام کو ہم نے لمبا کیا، با کو ہم نے بالکل 2 حرکات کے برابر کھینچا. آگے با ہا میم. آگے با عین دال عین با دال. جس کے ساتھ ماد ہے اس کو لمبا کرنا، اور جس کے ساتھ الف ہے اس کو میں بالکل آرام سے پڑھنا. آگے حا میم دال. آگے ہا. یہ ہا دوسرا ہے، ہا جو ہے یہ دوسرا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جو ہا کا وہ حلقے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا تھا، لیکن یہ جو ہا ہے یہ حلقے نیچے والے حصے سے. ہا لام کاف. ٹھیک ہو گیا. آگے لائن نمبر 19 پہ آ گیا. خو لام قاف فا لام قاف عین لام قاف نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم. ابھی آخری لائن کے اوپر آ گیا. ٹھیک ہے. یہ 3 حروف والے جو ہے کہ ورڈز ہیں ان کو آپ نے اس طریقے سے ادا کرنا ہے. یہی آپ کی رفتار ہونی چاہیے، اس سے آپ نے تیزی نہیں کرنی. بعض لوگ جب پڑھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ جس طریقے سے آخری لائن پہ آپ دیکھیں جیسے الف لام الف با الف تا الف سا الف، تو اس طریقے سے آپ نے بالکل بھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہو گیا. مجبور بھی نہیں پڑھنا اور جلدی بھی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. جو جلدی کرتے ہیں کہ لام الف با الف تا الف تو با لام قاف لام سین لام میم، تو یہ اس طریقے سے غلط ہے.
بالکل آپ نے لفظ کو اس کی مخارج کے مطابق پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا، جان نہیں چھڑانی آپ نے. اپنے بچوں کو بھی آپ نے اسی طریقے سے جو ہے نا محنت کے ساتھ پڑھانا ہے تاکہ ان کا جو لہجہ ہے، ان کی جو روانگی ہے، ان کا جو حاضر ہے، ترتیب جو ہے وہ ان کی بہتر ہو. جب آپ جلدی کریں گے تو وہ آپ کی زبان بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی اور آپ کی زبان کا لغت بھی ہوگی اور لفظ آپ اچھے طریقے سے حرف ادا نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہو گیا، اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. آخری لائن ہے، اس کو دیکھیں ہم نے کیسے پڑھنا ہے. میم تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو ہم نے سیکھا. آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. آج میں نے بچوں کو ساتھ نہیں اٹھایا تو میں نے سمجھا کہ ٹائم بھی تھوڑا سا کم ہوتا ہے، اس لیے میں سمجھا کہ آپ کو چھوٹی سی ویڈیوز کے اندر جو حروف مرکبات کا جو سبق ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں. تو وہ آپ نے اس طریقے سے اپنے جو حروف مرکبات ہیں ان کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے. اس کے اندر آپ نے جلدی نہیں کرنی اور آپ نے حروف کو اس کے مخارج کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے. تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں اور میرے اس القرآن اکیڈمی کو آپ جو ہے کہ سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید لوگ اس سے جو ہے مستفید ہو سکیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے